أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، اور مت ملاؤ صحیح میں غلط اور مت چھپاؤ سچ کو جان بوجھ کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ساتھیو، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان ہے ذمہ دارانہ طرز عمل کے نتائج۔ آج ہم بات کریں گے کہ ذمہ دارانہ طرز عمل کیا ہوتا ہے، ذمہ دار شخص کی صفات کیا ہوتی ہیں، ذمہ دارانہ طرز عمل کے نتائج کیا ہوتے ہیں، اور ذمہ دار مسلمان اور ذمہ دار انسان کیسا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آئے تو لائک بھی کریں اور شیئر بھی، اور اگر ہماری کوئی بات ایسی لگے جس میں آپ ہماری اصلاح کر سکتے ہیں تو براہ کرم کمنٹس میں ہماری اصلاح فرمائیں، ہماری درستگی فرمائیں، اور ہمارے چینل کو بھی اسی طرح کچھ ٹائم دیں تاکہ ہمارا جو پیغام ہے وہ سب تک پہنچ سکے۔ اس میں آپ ہماری معاونت کریں۔ ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ذمہ دارانہ طرز عمل، پہلے ہم اس کی بات کریں گے کہ ذمہ دارانہ طرز عمل کیا ہے۔ تو اگر ہم مختصر ترین لفظوں میں کہیں تو کام کو سمجھنے کی اور کام کو انجام تک پہنچانے والی صلاحیت کا نام ہے ذمہ دارانہ طرز عمل۔ اگر ایک شخص اپنے کام کو نہیں سمجھتا، اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھتا یا سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تو اس کو ہم کہیں گے ایک غیر ذمہ دار شخص۔ لیکن ہم نے آج صرف بات کرنی ہے کہ ذمہ دار شخص کیسا ہوتا ہے، ذمہ دار شخص کی صفات کیا ہوتی ہیں، ذمہ دارانہ طرز عمل کے نتائج کیا ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہم غیر ذمہ دار شخص کے بارے میں تو بات نہیں کریں گے۔ تو اب ہم یہ کہتے ہیں، یہ بات کرتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہیں صفات ذمہ دار شخص کی۔ تو ان میں سب سے پہلے جو صفت ایک ذمہ دار شخص میں ہونی چاہیے، جو اپنے کام کو سمجھے، کام کرنے کی صلاحیت کو سمجھے، کام کو انجام تک پہنچانے کی اپنی اہلیت کو پہچان سکے، اس کے اندر پہلی خوبی، سب سے اچھی خوبی ہوتی ہے کہ وہ بہترین سامع ہوتا ہے، یعنی کہ سننے والا۔ اگر کوئی بھی شخص اس کی رہنمائی کرتا ہے، بے شک وقتی طور پہ وہ اسے کچھ غلط بھی بتا دے، لیکن وہ غلط بات کو بھی مناسب انداز میں سنتا ہے اور اس کا نتیجہ صحیح اخذ کرتا ہے۔ مختصر لفظوں میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر ایک کم فہم شخص، ایک کم عقل شخص کوئی بیوقوفی کی بات کر دے، جس کو اتنا شعور نہیں ہے کہ صحیح بات کیسے کرنی ہے، تو جو سمجھدار شخص ہوگا وہ اس کے اندر سے بھی صحیح مفہوم نکال لے گا۔ یہ ہے بہترین سامع۔ اور پھر بہترین سامع ہونے کے ساتھ ذمہ دار شخص جو ہوتا ہے بہترین تجزیہ کار ہوتا ہے۔ وہ ایک کسی کی بات کو، تجویز کو، مشورے کو، رائے کو بغور سنتا بھی ہے، اور پھر اس کا تجزیہ بھی کرتا ہے کہ اس کے نتائج، متوقع نتائج کیا ہو سکتے ہیں، اس کے مضمرات کیا ہو سکتے ہیں، اس کے نقصانات کیا ہوں گے، اس کے اثرات کیا ہوں گے۔ تو ان سب کا وہ تجزیہ کرتا ہے۔ ذمہ دار شخص بہترین سامع بھی ہوتا ہے، بہترین تجزیہ کار بھی ہوتا ہے۔ اور ان دو چیزوں کی بنیاد پہ ذمہ دار شخص مناسب اور بر وقت اقدامات کرتا ہے، اور اس میں اعتدال سے کام لیتا ہے۔ اس میں انتہا پسندی نہیں ہوتی، کسی بھی چیز کے لیے وہ جلد بازی نہیں کرتا، اور فیصلے کرنے میں کسی کی کہنا چاہیے کہ حق تلفی نہیں کرتا، دوسروں کی رعایت کرتا ہے۔ جو بھی فیصلہ لے گا، جو بھی بات کرے گا، جو بھی مشورہ دے گا، رائے دے گا، اس میں وہ دوسروں کو مقدم رکھتا ہے۔ یہ ہے ذمہ دار شخص۔ اور پھر اس کے ساتھ ذمہ دار شخص جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ جو اس کے کام کرنے کی صلاحیت ہے، جو اس کی ذمہ داری میں کام آتا ہے، اس سے جتنے بھی متعلقہ افراد ہوتے ہیں وہ ان سے مسلسل رابطے میں رہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس
کام کو اس نے انجام دینا ہے، اگر وہ ان لوگوں کے ساتھ رابطے میں نہیں رہے گا جو اس کام کے ساتھ منسلک ہیں، تو اس کے نتائج پہ اثر پڑے گا۔ تو اس لیے ذمہ دار شخص کی جو اگلی خوبی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ان سب سے، ایسے لوگوں سے جو اس کے کام میں معاونت کر سکتے ہیں یا معاون ہوتے ہیں یا کام کا حصہ ہوتے ہیں، وہ ان سب سے مسلسل رابطہ رکھتا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ذمہ دار شخص رکاوٹوں کا جائزہ لیتا ہے، ضروری احکامات اور اقدامات کا بھی جائزہ لیتا ہے کہ جب وہ اپنا کام شروع کرے گا، جس کو اس نے اپنے کام کو سمجھ لیا، اپنے کام کرنے کی صلاحیت کو سمجھ لیا، پہچان لیا، تو پھر اس میں جو رکاوٹیں پیش آنے والی ہیں وہ ان کو بھی سمجھتا ہے، اور اس کے لحاظ سے جو ضروری اگر احکامات دینے پڑیں تو احکامات دیتا ہے، اگر اقدامات کرنے پڑیں تو اقدامات کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک ذمہ دار شخص ہے، اس کو پتہ ہے اگر یہ نہیں کیا تو اس کا کام متاثر ہوگا، اور کام متاثر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذمہ دار سے ایک غیر ذمہ دار شخص گنا جائے گا۔ اس کے ساتھ کام مکمل ہونے کا دورانیہ جو ہے، اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ تو جو ذمہ دار شخص ہوتا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کام شروع کر دے اور اس کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ میرا کام کب مکمل ہونا ہے، کیسے مکمل ہونا ہے، اس کے نتائج کیا ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ ذمہ دار شخص کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ میرا کام کتنے ٹائم میں مکمل ہونا چاہیے۔ وہ ان لمیٹڈ ٹائم نہیں مانگتا، وہ جسٹیفائڈ ٹائم مانگتا ہے کہ مجھے یہ کام مکمل کرنے کے لیے اتنا وقت دیا جائے، اور اس وقت میں وہ اپنا کام مکمل کر کے دکھاتا ہے۔ اس کا اندازہ، اس کا تخمینہ درست ہوتا ہے۔ پھر یہ کہ اب ان ساری چیزوں کے ساتھ جب وہ ایک کام کو انجام تک پہنچا دیتا ہے، کام مکمل ہو جاتا ہے، تکمیل ہو جاتی ہے کسی مشن کی، کسی کام کی، تو پھر وہ یہ جائزہ لیتا ہے کہ اس میں کمی بیشی کیا رہی، کہاں پہ غلطی ہو گئی، کہاں پہ مزید کام بہتر ہو سکتا تھا، وہ ان سب چیزوں کا جائزہ لیتا ہے۔ اس کے ساتھ یہ جو معاملہ ہوا کہ ذمہ دار شخص کیا کر سکتا ہے، تو ایک منتظم کی حیثیت سے وہ اسے بہترین انداز میں مکمل کرتا ہے، اور مکمل، مختصر اور جامع ایک ایسی اپنے لیے وہ رپورٹ تیار کرتا ہے جو اس کے فردر کارکردگی کو امپروو کرتا ہے، آگے چل کے اس کی کارکردگی مزید بہتر ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک کام انجام دیا، کل دوبارہ وہی کام کرنا پڑا تو پھر اتنا ہی ٹائم لگا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں کوئی امپروومنٹ نہیں آئی اس شخص میں، اس نے ایک ہی کام کو اسی طریقے سے اتنا ہی ٹائم میں کیا، اس میں کوئی بہتری نہیں آئی۔ تو جو ایک دفعہ ہم نے کام کیا، جو ہماری ذمہ داری میں ایک کام آ گیا، اس کام کو ہم بار بار انجام دے رہے ہیں تو اس میں بہتری آنی چاہیے، اس میں امپروومنٹ آنی چاہیے۔ وہ کم دورانیے میں ہم اس کام کو مکمل کریں، احسن طریقے سے مکمل کریں، کام کی کوالٹی بھی بہتر ہونی چاہیے۔ تو یہ سب چیزوں کا جائزہ لیتا ہے ایک ذمہ دار شخص۔ پھر اس کے ساتھ یہ ہے کہ متوقع مزید کام جو ہوتا ہے اس کے لیے بھی ہمہ وقت تیار رہتا ہے۔ ایک ذمہ دار شخص ایسا نہیں ہوتا کہ اس کو اگر کوئی کام دے دیا جائے تو اس کے بعد وہ کہے کہ جی میں نے تو یہ کام اپنے حصے کا کر دیا ہے، بس مجھ سے کسی اور چیز کی امید نہ رکھی جائے۔ ذمہ دار شخص کا رویہ ایسا نہیں ہوتا، وہ مزید کام کے لیے بھی ہمہ وقت تیار ہوتا ہے کہ اس کو کوئی بھی ذمہ داری دی جائے تو وہ اس کو اون کرتا ہے۔ اور پھر یہ جو سارے معاملات ہیں، اس کے ساتھ دنیاوی اور اخروی امور کے لیے منصفانہ کاوش کرتا ہے۔ ذمہ دار شخص جو ہوتا ہے اس کی نظر صرف دنیا پہ نہیں ہوتی، وہ صرف دنیا کے لیے محنت نہیں کرتا، اپنی دنیا کو بہتر کرنے کے لیے محنت کرتا ہے، لیکن صرف اپنی دنیا کو بہتر کرنے کے لیے محنت نہیں کرتا، اصل میں اس کی نظر اپنی آخرت پہ ہوتی ہے، اور اس لیے وہ دنیا اور آخرت دونوں پہ منصفانہ اپنی محنت کرتا ہے۔ اس کی کاوش دنیا کے لیے بھی ہوتی ہے، اس کی کاوش آخرت کے لیے بھی ہوتی ہے۔ کام کے دوران ہونے والی غلطیوں سے سبق سیکھ کر اپنے کام کو بھی بہتر کرتا ہے، انداز مسلسل بہتر ہوتا ہے اور کام میں بہتری آتی ہے، اور کام یعنی یوں کہنا چاہیے ایک فنیشنگ آتی ہے، ایک پتہ چلتا ہے کہ اگر ایک رائٹر ہے، فرض کر لیں وہ کوئی مضمون لکھتا ہے، تو اگر اس کے لکھنے میں فرض کر لیں 30 منٹ میں اس نے ایک مضمون لکھا اور اس نے ایک پیغام اس میں دیا، اور اگر اگلا مضمون اس نے لکھا چند دن کے بعد اور اس نے اتنا ہی وقت لیا اور اسی طرح کے الفاظ استعمال کیے اور اس میں کوئی بریوٹی یعنی جامعیت نہیں آئی، کوئی مختصر الفاظ استعمال نہیں کیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ایک جیسے دو مضمون لکھے اور اس کے کام میں کوئی بہتری نہیں آئی۔ تو جو ذمہ دار شخص ہے وہ ایسا نہیں ہوتا،
وہ اپنے کام کو بہتر کرتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے اس پہ کہ اگر ذمہ داری سے اپنا کام کیا جائے، ذمہ داری کو سمجھا جائے، ذمہ دارانہ طرز عمل اختیار کیا جائے تو اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں؟ تو سب سے پہلے اس میں یہ ہے کہ کام بر وقت مناسب طریقہ کار سے تکمیل کے مراحل طے کرتا ہے۔ اگر کام کو انجام دینے والا ایک ذمہ دار شخص ہو اور اس کے ساتھ یہ کہ ذمہ دار شخص اپنے حصے کے کام کو کسی دوسرے کے لیے بوجھ نہیں بننے دیتا، اپنے حصے کا کام خود مکمل کرتا ہے، اور اس کا یعنی کہ ذمہ دارانہ طرز عمل کا جو دوسرا نتیجہ ہے وہ یہی ہے کہ ہمارا کام کسی اور کے لیے بوجھ نہیں بنتا۔ پھر جو ہمارے کام میں متعلقہ شخص ہوتے ہیں ان سے مکمل تعاون کیا جاتا ہے، مکمل تعاون ملتا بھی ہے۔ اگر ہم ذمہ دار ہیں، اگر ہم غیر ذمہ دار شخص ہیں تو پھر ہم سے کوئی تعاون نہیں کرے گا، کوئی معاونت نہیں کرے گا، ہمارے کام میں آسانی نہیں ہوگی بلکہ لوگ رکاوٹ بنیں گے۔ اس کے ساتھ ذمہ دارانہ طرز عمل سے کام کرنے کا ایک نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کام اگر منتظم کوئی اور ہے، کام کا کوئی اگر منتظم ہے، ہم صرف کام انجام دینے والے ہیں، تو منتظم کا اعتماد بڑھ جاتا ہے۔ اگر ہم اس اسٹاف کا حصہ ہیں تو منتظم کا اعتماد ہم پہ بڑھ جاتا ہے کہ یہ شخص یا یہ افراد ذمہ داری سے کام کرتے ہیں، تو وہ ہمیں آئندہ ذمہ داری اسی کے لحاظ سے دیتا ہے۔ اور جب ہم اپنا کام ذمہ داری سے کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ افرادی قوت میں، افرادی صلاحیت میں، انفرادی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے، شائننگ آتی ہے، امپرومنٹ آتی ہے، اور مستقبل میں ملنے والے جو اہداف ہوتے ہیں وہ آسان ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے اس کے نتائج کہ ذمہ دارانہ طرز عمل اختیار کیے جائے تو مستقبل میں ملنے والے کام بھی آسان ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم بات کریں گے کہ اگر ایک انسان، ایک ذمہ دار انسان اس معاشرے کے لیے کام کرتا ہے، اس دنیا کے لیے کام کرتا ہے، یا اپنی فیملی کے لیے کام کرتا ہے، اپنے محلے شہر کے لیے کام کرتا ہے، تو لوگوں کی زندگیوں میں آسانی آتی ہے، لوگوں کی زندگیوں میں علم آتا ہے، لوگوں کی زندگیوں میں خوشی آتی ہے، راحت آتی ہے، سکون آتا ہے، امن آتا ہے۔ ایک شخص، اگر ایک بھی شخص ایسا ہو اور اگر ہم سب ایسے ہوں تو سب معاشرہ پورا ٹھیک ہو سکتا ہے، پوری دنیا ٹھیک ہو سکتی ہے۔ اور اگر ایک مسلمان یہی فیصلہ کرے، اگر ایک مسلمان ذمہ دار مسلمان بنے، اگر وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھے کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے کیا ذمہ داری ہے، تو یقین کیجئے کہ دنیا جنت کا نمونہ بن سکتی ہے، جنت سے بہتر جگہ بن سکتی ہے، پرسکون جگہ بن سکتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا اس افراتفری کے لیے تو نہیں بنائی، یہ تو ہماری اپنی پیدا کردہ ہے۔ اس دنیا میں جتنی غربت ہے، جہالت ہے، انتہا پسندی، دہشت گردی، بیماری، وبا، یہ تو سب ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اللہ پاک تو نہیں چاہتے کہ ہمارے ساتھ یہ سب کچھ ہو اور اتنی بربریت کا ہم سامنا کریں، اتنے ظلم کا ہم سامنا کریں، چنگیز خان جیسے، فرعون جیسے لوگ پیدا ہوں۔ یہ تو اللہ کی خواہش سے تو نہیں ہے، یہ تو ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اگر ہم اپنے اعمال صحیح رکھیں گے، اگر ہمارا اللہ سے تعلق صحیح ہوگا، اگر ہم ذمہ دار انسان بنیں گے، اگر ہم ذمہ دار مسلمان بنیں گے تو ہمارے اعمال صحیح ہو جائیں گے، ہمارے اعمال صحیح ہو جائیں گے تو دنیا کے حالات صحیح ہو جائیں گے۔ یہ اس چیز سے کنیکٹڈ ہے۔ تو آج کا ہمارا جو عنوان ہے کہ ذمہ دارانہ طرز عمل کے نتائج کیا ہوتے ہیں، اس کا خلاصہ یہی ہے کہ اگر ہم اپنے اعمال کو صحیح کر لیں تو انشاءاللہ دنیا کے تمام حالات درست ہو سکتے ہیں۔ یہی آج کا ہمارا پیغام ہے۔ اگر یہ آپ کو اچھا لگے تو برائے کرم اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے چینل پہ موجود مزید ویڈیوز کو بھی تھوڑا ٹائم دیں۔ آپ کا بے حد شکریہ۔ آئندہ ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں بہت جلد انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔